آج ہم آپ کو سنانے جا رہے ہیں ایک پر رونق اور ایمان افروز واقعے کو مکمل جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی جگہ پر ایک عورت رہا کرتی تھی۔ اس کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ کافی عمر گزرنے کے بعد بھی جب اس کے یہاں کوئی بچہ نہ ہوا تو کسی نے اس کو مشورہ دیا اور کہا کہ یہاں سے کچھ دور ایک اللہ والے رہتے ہیں، ان کے پاس چلی جاؤ، ان کی دعا سے سارے کام ہو جاتے ہیں، ہو سکتا ہے تمہیں اولاد بھی ہو جائے۔ وہ اللہ والے کے پاس گئی اور کہا کہ میرے لیے دعا کریں کہ مجھے بیٹا ہو جائے تاکہ وہ میرے بڑھاپے کا سہارا بنے۔ اللہ والے نے اس سے کہا کہ تمہیں اولاد نہ ہو تو بہتر ہے۔ کہنے لگی کیوں نہیں، اولاد کا ہونا تو اچھا ہوتا ہے۔ اللہ والے نے کہا کہ کبھی کبھی اچھا نہیں ہوتا، تم مانگ کر بہت پچھتاؤ گی۔ اس نے کہا اللہ والے مجھے اولاد چاہیے، آپ میرے لیے دعا کر سکتے ہیں تو کر دیں۔ میں نے آپ کی بڑی شہرت سنی ہے اور یہاں آئی ہوں کہ آپ کی کوئی دعا نہیں ٹالی جاتی اور آپ کے پاس میں بڑی امید لے کر آئی ہوں۔ آپ کہتے ہیں بچے کی خواہش نہ کرو، اللہ سے نہ مانگو، اولاد کے ہونے سے ہمیں ہمیشہ فائدہ ہی ہوتا ہے، مجھے بھی یہ فائدہ چاہیے۔ میں آپ سے دعا کروانے آئی ہوں اور آپ مجھے کہتے ہیں کہ میں ایسی دعا نہ مانگوں۔ میں آپ سے ایسی امید نہیں رکھتی تھی۔ لوگ تو کہتے ہیں کہ جو بانجھ ہو اور جس کے یہاں 80 سال تک اولاد نہ ہو اس کے یہاں بھی اولاد ہو جاتی ہے۔ آپ کے پاس ہی اگر مجھے ایسی باتیں سننے کو ملیں گی تو میرا کیا ہوگا؟ یہ کہہ کر وہ رونے لگی۔ اللہ والے نے اس کو روتا دیکھ کر کہا ٹھیک ہے، میں تمہارے لیے دعا کرتا ہوں، باقی تمہارا کام ہے، تم کس طرح اس اولاد کو سنبھالو گی، لیکن بعد میں پھر مجھے نہیں کہنا۔ اس عورت کو آپ کی بات سمجھ میں نہ آئی، وہ تو صرف اپنے مطلب اور غرض سے وہاں آئی تھی۔ اللہ والے نے ہاتھ اٹھا کر دعا کر دی اور کہا کہ اب دیکھو اللہ تعالیٰ کا کام ہے، کسی کو اولاد دینا یا نہ دینا میرے اختیار میں نہیں ہے، لیکن میں نے دعا کر دی ہے۔ اگر تمہارے حق میں بہتر ہے اور اگر تمہارے نصیب میں اولاد ہے تو وہ تمہیں مل کر رہے گی، لیکن آگے جا کر اس کو کیسے پالنا ہے، اس کو کیسے سنبھالنا ہے، یہ تمہاری ذمہ داری ہے، تمہارا نصیب ہے تو سب کچھ اچھا ہوگا۔ اس کو بہت خوشی ہوئی کہ اللہ والے نے اس کے لیے دعا کر دی ہے۔ اس کو یقین تھا کہ آپ کی دعا اللہ ضرور سنے گا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا سنی اور اس عمر میں اس عورت کو اولاد ہوئی، جبکہ اس وقت اولاد ہو ہی نہیں سکتی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس عورت کو صاحب اولاد کر دیا۔ بہت خوبصورت سا بیٹا اللہ تعالیٰ نے اس بوڑھی عورت کو عطا کیا۔ اس بچے کو پا کر اسے ایسا لگا کہ اس کی سونی دنیا پھر سے رنگین ہو گئی ہے۔ اس کو ساری نعمتیں مل گئی ہیں۔ وہ ہر کسی کو بتاتی پھرتی، دیکھو اس اللہ والے کی دعا سے مجھے اس عمر میں بھی اللہ تعالیٰ نے بیٹا دیا ہے، میں بیٹے والی ہو گئی ہوں، میرا بیٹا ہے، وہ ہمیشہ میرے ساتھ رہے گا۔ وہ اس کی آنکھوں کا تارا تھا، اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک، بڑے پیار محبت سے وہ اس کی پرورش کر رہی تھی، لیکن جیسے جیسے وہ بچہ بڑا ہو رہا تھا اپنی ماں کے لیے عذاب بن رہا تھا، کیونکہ وہ اس کی بات نہیں سنتا تھا، اور اب ایسا ہوتا کہ جب بھی اس کی ماں اسے ڈانٹتی وہ زبان چلاتا اور گھر سے باہر بھاگ جاتا۔ یہ وہی بچہ تھا جو بڑی منتوں مرادوں سے پیدا ہوا تھا، یعنی ان ماں باپ کی کوئی اولاد نہیں تھی اور بڑی دعاؤں کے بعد اس نے جنم لیا تھا۔ ماں کی محبت اب دل آزاری میں بدل رہی تھی، کیونکہ وہ اس کو اتنا تنگ کرتا تھا کہ اس کو سمجھ ہی نہیں آتا تھا کہ میں اس کو کیا کہوں۔ اس کے منہ سے بد دعا نکل جاتی۔ ماں کہتی اس سے بہتر تھا کہ تو پیدا ہی نہ ہوتا، تو نے ہماری زندگی اجیرن کر دی ہے۔ محلے سے بھی اس کی شکایتیں آتی کہ آپ کا یہ شیطان بیٹا ہمیں بہت پریشان کرتا ہے، کبھی دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، کبھی پتھر مارتا ہے۔ ایک بار اس نے اپنے بیٹے کو سخت سزا دی اور اسے کمرے میں بند کر دیا، اس کو نہ کھانا دیا نہ پانی، 3 دن تک اس کو بھوکا رکھا، شاید یہ سدھر جائے۔ لیکن ماں سے کہنے لگا کہ آپ کو تو خوش ہونا چاہیے کہ میں تمہارا ایک ہی بیٹا ہوں۔ میں خوش تھی
اور بہت خوش تھی اور بڑی دعاؤں سے تجھے مانگا ہے، لیکن مجھے افسوس ہے کہ میں نے اللہ والے کی بات نہیں سنی جو مجھے سمجھا رہے تھے کہ تو مجھے سچ میں بہت تنگ کرے گا۔ آج میں تجھ سے چڑھنے لگی ہوں۔ ان کا کہنا تھا کہ میں تجھے نہ مانگوں۔ بیٹے نے کہا کہ یہ تمہارا قصور ہے نا کہ تم نے مجھے مانگا، لیکن میں تمہاری اولاد ہوں۔ ماں کا فرض ہوتا ہے اولاد کا خیال رکھنا، اس کی ہر حال میں فرمائش پوری کرنا۔ اب کچھ نہیں کر سکتی، وہ نافرمانی کرتا، اس کا دل دکھاتا، خدمت تو دور کی بات، ایک گلاس پانی بھی نہ لا کر دیتا۔ ایک دن تو حد ہی ہو گئی، وہ بچہ باہر سے آیا تو اس کے کپڑے کیچڑ میں لت پت تھے۔ اس نے جان بوجھ کر ایسا کیا تھا کہ اس کے کپڑے اس کی ماں دھوئے۔ ماں کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی کیونکہ جاڑے کا موسم تھا، اسی وجہ سے وہ پانی کو ہاتھ نہیں لگا سکتی تھی۔ اتنے گندے کپڑے دیکھ کر بچے کو کہنے لگی کہ تجھے میرا کوئی احساس نہیں، کوئی پرواہ نہیں ہے، تیری بوڑھی ماں کس طرح کپڑے دھوئے گی، سردی کا موسم ہے، تو چاہتا ہے کہ تیری ماں تیرے گندے کپڑے دھوتی رہے۔ اس نے کہا ہاں میں یہی چاہتا ہوں اور میں تمہارے ساتھ جان بوجھ کر ایسا کرتا ہوں۔ بس یہ سننے کی دیر تھی۔ ماں نے کہا کہ حد ہو گئی ہے، اب تمہاری یہ حرکتیں مجھ سے نہیں سہی جاتی، اللہ کرے تم مر جائے، مجھے تیرا ساتھ نہیں چاہیے، مجھے ایسی اولاد نہیں چاہیے۔ وہ بچہ جو ہمیشہ زبان چلاتا تھا اس وقت نہ جانے کیا ہوا، وہ خاموش ہو گیا۔ کچھ دیر اسے تکتا رہا، پھر چپ چاپ سے باہر چلا گیا۔ ماں اس کو آوازیں دیتی رہی کہ ارے رک جا، کپڑے بدل کر جا، لیکن اس نے کچھ نہیں سنا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ ہو گیا جس کی ماں کی خواہش تھی۔ وہ دل سے تو ایسا نہیں چاہتی ہوگی کہ اس کا بچہ مر جائے۔ محترم ناظرین، دیکھیں کہ ایک ماں نے اپنے بچے کو بد دعا دی، اس ماں نے جس سے بڑھ کر کوئی پیار نہیں کر سکتا۔ اب یہ سوچا جائے گا کہ ماں کی تو دعا لگتی ہے، بد دعا کیوں لگے گی؟ پر وہ تو دل دکھا رہا تھا اپنی ماں کا۔ ماں غصے میں تھی، اس لیے اس کو یہ پرواہ ہی نہ ہوئی کہ بچہ کہاں جا رہا ہے۔ اس نے کہا کہ اتنا ضدی ہے کہ میری ایک بات نہیں سنتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کی کرنی ایسی ہوئی کہ وہ بچہ گھر سے باہر نکل کر اپنی سوچوں میں گم راستے سے گزر رہا تھا۔ ایک بزرگ ملے، یہ کوئی اللہ والے تھے جو اپنی عبادت کے لیے اس جگہ موجود تھے۔ بچے کے پھٹے پرانے اور گندے کپڑے دیکھ کر، چہرے پہ آئی اداسی دیکھ کر کہا کہ بیٹا کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا کہیں نہیں۔ اللہ والے نے کہا چلو میرے ساتھ چلو۔ اس نے کہا کہ آپ مجھے کہاں لے کر جانا چاہتے ہیں؟ اس نے کہا کہ جہاں تمہاری منزل ہے۔ وہ ویسے ہی صدمے سے دوچار تھا، ان کے ساتھ ہو لیا۔ اس نے کوئی سوال نہیں کیا، بس آپ کے ساتھ چلنے لگا۔ یہ سفر 2 دن کا تھا، وہ آپ کے ساتھ جلدی چلا جا رہا تھا۔ نہ اس نے پانی مانگا، نہ کھانا مانگا۔ اللہ والے اس کی حالت کو سمجھ رہے تھے۔ آپ نے اس کو لیا اور ایک ایسی جگہ پہنچے جہاں پر آس پاس کوئی گھر نہیں تھا، یعنی کوئی بھی آبادی نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھا۔ لیکن عجیب بات یہ تھی کہ اس ویران میدان میں صرف ایک پیڑ تھا جو سیب کا درخت تھا، اور ان سیبوں کو دیکھ کر لگ رہا تھا کہ بس ان کے قریب جا کر ان کو توڑ لیا جائے۔ 2 دن سے وہ بھوکا پیاسا تھا، اب اس کو بھوک لگی۔ اس نے للچائی ہوئی نظروں سے سیبوں کو دیکھا۔ اللہ والے نے ایک رسیلا سیب توڑ کر اس کو دیا اور کہا کھاؤ۔ جب اس نے اسے کھایا تو کہا کہ یہ تو بہت ہی میٹھا ہے، لگتا ہی نہیں کہ اس دنیا کا پھل ہے۔ میں نے کہا بہت ہی الگ ہے۔ اس سیب کو کھانے کے بعد اسے لگا کہ اس کے دل کی دنیا ہی بدل گئی ہو، سب کچھ بدل رہا ہے، آس پاس کوئی ہوش نہ رہا۔ وہ جو کبھی شیطانیت کرتا تھا، دوسروں کو تنگ کرتا تھا، دوسروں کو تکلیف پہنچانے کے لیے ہر وہ کام کرتا تھا جس سے لوگ اس سے عاجز آ جائیں، اب وہ اپنے آپ کو بدلتا ہوا محسوس کر رہا تھا۔ اس کے دل سے شیطانیت نکل گئی، اس کے دل میں رحمانیت آ گئی۔ اب وہ جس کے ساتھ کھڑا تھا وہ کوئی معمولی انسان نہیں تھا، بلکہ وہ ایک ایسے اللہ والے تھے، انسانوں کو صحیح اور سچا راستہ دکھاتے تھے۔
اللہ والے نے کہا کہ کیا ہوا بیٹا، مل گئی منزل؟ جی حضرت مجھے مل گئی منزل، وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگا، وہ مسکراہٹ جس میں ٹھنڈک تھی۔ اللہ والے بولے، تو آج سے میں تمہارا استاد ہوں اور تم میرے شاگرد ہو۔ تم جب یہاں پر آیا کرو گے، سیب بھی کھاؤ گے اور اللہ اور اس کے رسول کے دین کی اچھی باتیں بھی سیکھ کر جاؤ گے۔ حضرت کیا میں یہاں پر نہیں رہ سکتا؟ میں یہاں سے کہیں نہیں جانا چاہتا۔ اللہ والے بولے، نہیں بیٹا، تمہارے گھر میں تمہاری والدہ ہیں، تمہارے والد ہیں، تم پر لازم ہے اپنی ماں کے لیے گھر واپس جانا، اس لیے جو سبق تمہیں پڑھایا ہے اس کو یاد رکھنا۔ سنو بیٹا، یہ دنیا فانی ہے، سب ختم ہو جانے والا ہے، لیکن جو کچھ اچھے اعمال ہم یہاں کرتے ہیں وہ ہمیں وہاں انعام کی صورت میں ملے گا، جو ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے۔ جو تم چاہتے ہو وہی تمہارے ساتھ ہوگا، لیکن ہمیشہ اچھا چاہو، سب کی خدمت کرو، خدمت خلق کا اتنا بڑا انعام ہے۔ اس نے بات کاٹی اور کہا کہ خدمت خلق کا کیا مطلب ہے؟ خدمت خلق کا مطلب ہے کہ تم انسان کی، خلق کی، اللہ کی مخلوق کی، جن جن کو اللہ نے پیدا کیا ہے ان سب کی خدمت کرو، ان کے کام آؤ، برے وقت میں ان کا ساتھ دو اور ان کی دعائیں لو۔ یہی تو زندگی ہے، ورنہ کیا زندگی ہے؟ اپنے لیے جیا تو کیا جیا؟ تم یہ سیب کا درخت دیکھ رہے ہو، اگر یہ پھلدار نہ ہوتا تو کیا یہ تمہارے کسی کام کا تھا؟ اگر یہ سایہ دار نہ ہوتا تو کیا ہم اس کے نیچے اس کے سائے میں بیٹھتے؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے پھلدار بنایا، اسے سایہ دار بنایا، ہم اس سے فیض و فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ ایک انسان کو بھی ایسا ہی ہونا چاہیے، کیونکہ جو جھکتا ہے اس سے ہی سب ملتا ہے، جو نہیں جھکتا وہ شیطان کی طرح ذلیل و خوار ہوتا ہے۔ تم اپنے آپ کو ایسا بناؤ کہ لوگ تمہیں دعائیں دینے پر مجبور ہو جائیں اور تم اللہ پاک کے محبوب ہو جاؤ، اس لیے اب اپنے گھر جاؤ۔ اس نے کہا، حضرت ہم 2 دن کا سفر کر کے یہاں آئے ہیں اور اب میں 2 دن کا سفر کر کے اپنے گھر جاؤں گا، پھر میں آپ کے پاس آؤں گا۔ آپ مسکرائے، آپ نے کہا، ارے بیٹا، وہ 2 دن کا سفر تمہارا امتحان تھا، وہ بھوک اور پیاس سب تمہاری تربیت کا حصہ تھا، اب تمہیں وقت نہیں لگے گا، تم دیکھ لو تم کیسے جھٹ سے گھر پہنچ جاؤ گے۔ اور ایسا ہی ہوا، وہ جب اپنے گھر کے لیے وہاں سے چلا تو اسے احساس ہی نہ ہوا کہ وہ منٹوں میں جھٹ پٹ گھر پہنچ گیا۔ ماں تو حیران تھی کہ بیٹا واپس آ گیا ہے۔ گھر میں داخل ہوتے ہی وہ ماں کے قدموں میں گر گیا اور کہا کہ ماں، مجھے معاف کر دو، میں نے ہمیشہ تمہیں بہت ہی زیادہ غمگین کیا ہے، تمہیں رنج دیا ہے، میں تمہارا اچھا بیٹا نہیں تھا، لیکن آج سے میں کوشش کروں گا کہ تم کو کبھی بھی کوئی دکھ نہ دوں، تکلیف نہ دوں۔ ماں نے اسے سینے سے لگا لیا۔ ماں تو معاف کر ہی دیتی ہے، بس اپنے بچے کو سمجھنے میں تھوڑی سی غلطی کر دیتی ہے، ورنہ بچہ بھی کوئی برا نہیں ہوتا۔ بچے کے ہاتھ میں سیب دیکھ کر ماں نے کہا کہ یہ تم کہاں سے لائے ہو؟ بچے نے کہا کہ ماں، یہ میں تمہارے لیے لایا ہوں، آپ کھائیے اور ابا جان کو بھی دیں۔ ماں تو بار بار چونک رہی تھی کہ کیا ہوا 2 دن میں، میرا بچہ بدل کیسے گیا؟ یہ وہی بچہ ہے جو دن رات ہمارا دل دکھاتا تھا، نافرمانی کرتا تھا۔ لیکن چلو دیر آئے درست آئے، کوئی بات نہیں، ہمارا بچہ ٹھیک تو ہو چکا ہے۔ بچہ اپنے گھر سے جب نکلتا تو اللہ والے کے پاس جاتا اور وہ اس کو دین اور دنیا کی تعلیم دیتے، اس کو اچھا انسان بننے میں اس کی مدد کرتے۔ اللہ والے اس کے روحانی باپ بن گئے تھے، اس کے سر پر اپنا ہاتھ مبارک رکھتے اور وہ سکون پاتا اور وہ آ کر اپنے ماں باپ کی خوب خدمت کرتا۔ ماں تو اسے بھر بھر کے دعائیں دیتی کہ میرے بچے، اللہ تعالیٰ نے تجھ پر کرم کیا ہے، میں نہیں جانتی کہ تیرے ساتھ کیا ہوا ہے، لیکن آج میں فخر سے کہہ سکتی ہوں کہ تو میرا بیٹا ہے۔ وہ مسکرا دیتا۔ کہیں کوئی خاص بات تھی جو دل میں چھپی ہوئی تھی، وہ کچھ کہہ نہیں سکتا تھا، لیکن جو اللہ نے اس کو حکم دیا تھا، قرآن مجید میں لکھا تھا، بس وہ اسی راہ پر چل رہا تھا۔ وہ 5 وقت کا نمازی بن چکا تھا۔ ماں بڑی خوش تھی کہ میرا بیٹا تو اللہ پاک کے اتنے قریب آ چکا ہے اور یہ سارے فرائض بھی بھول نہیں رہا۔ ہوتے ہوتے وہ جوان ہو گیا۔ ایک دن ماں نے کہا
کہ بیٹا اب تو جوان ہو چکا ہے، اب تیری شادی کی عمر ہے، میں چاہتی ہوں کہ تیری شادی ہو جائے۔ تو وہ کہنے لگا نہیں، ابھی آپ کی خدمت کروں گا، آپ کا خیال رکھوں گا، جب شادی کا وقت ہوگا تو شادی بھی کر لی جائے گی، لیکن بیٹا یہ فرض ہے تو پورا کرنا ہے۔ میں جانتا ہوں نا کہ شادی کرنا بھی ایک فرض ہے، لیکن ابھی میں نہیں کر سکتا ہوں۔ اس وقت میں آپ کو، ابو جان کو دیکھ رہا ہوں، میری زندگی میں آپ اور ابا جان ہی ہیں، میں نہیں چاہتا کہ کوئی تیسرا میری زندگی میں آئے۔ کہتے کہتے وہ رک گیا۔ ماں نے کہا تو جوان لڑکا ہے، کیا تیرے ارمان نہیں کہ تجھے کوئی دلہن ملے؟ اس نے کہا کہ یہ میری خواہش ہے، لیکن میں کسی کو اپنے لیے نہیں چن سکتا۔ وہ چپ ہو گیا، پھر کہتے کہتے چپ ہو گیا۔ ماں نے کہا کہ بولتے بولتے کیوں چپ ہو جاتے ہو؟ اب میں جا رہا ہوں، مجھے کسی سے ملنا ہے۔ ماں بولی یہ تو روز روز کہاں جاتا ہے بیٹا؟ وہ کبھی بھی نہیں بولا اور اپنے اللہ والے کے پاس آ گیا۔ اس طرح وہ نافرمان سے فرما بردار بن گیا۔ ایک دن وہ اللہ والے کے پاس قرآن و حدیث کی باتیں سن رہا تھا۔ اللہ والے نے کہا بیٹا وقت آ گیا ہے کہ تم اپنی ماں کو یہ ساری سچائی بتا دو کہ تم بچپن سے کس کے پاس آتے ہو اور کس کی تربیت میں یہاں پر رہتے ہو۔ یہ اس لیے نہیں کہہ رہا کہ مجھے اپنی تعریف چاہیے، بس تمہاری ماں جاننا چاہتی ہے نا، تو تم یہ سب کچھ اسے بتا دو۔ اس لیے وہ سیب لے کر اپنے گھر آ گیا اور ماں کے پاس بیٹھ کر ماں کے پیر دبانے لگا۔ ماں نے کہا بیٹا آج تو تم مجھے بتا ہی دو کہ کہاں جاتے ہو، کون ہے وہ نیک شخص کہ جس نے تیرے سر پر اپنا ہاتھ رکھ دیا ہے۔ اللہ والے نے چونکہ اس سے کہا تھا کہ اب تمہاری ماں تم سے جو پوچھے تو تم اسے بتا دینا کہ تم کہاں جاتے ہو۔ وہ کہنے لگا کہ آج ایک سچائی سے پردہ اٹھانا چاہتا ہوں، میں بچپن سے ایک بزرگ کے حوالے کر دیا گیا ہوں، وہ اللہ والے ہیں، بہت پہنچے ہوئے اللہ والے، وہ مجھے اچھی باتیں سکھاتے ہیں اور انہوں نے مجھے قرآن پاک کی تعلیم بھی دی ہے، اور آج آپ کا بیٹا حافظ قرآن ہے۔ انہی کے کہنے پر میں اتنی عبادت بھی کرتا ہوں جو اللہ مجھے توفیق دیتا ہے، اور انہوں نے مجھے سمجھایا ہے کہ ماں باپ کا درجہ کیا ہوتا ہے، اور ان کے ساتھ ہی میں نے جانا ہے اصلی میں انسان کی زندگی کا کیا مقصد ہونا چاہیے، اس کو کیوں پیدا کیا گیا ہے، اس کو کیوں یہاں پر بھیجا گیا ہے۔ پر دکھ تو اس بات کا ہے کہ میں نے ہمیشہ تمہاری بد دعا ہی لی، دعائیں نہیں سمیٹی۔ جب بھی تمہارے منہ سے میرے لیے بد دعا نکلتی تھی میں کانپ جایا کرتا تھا۔ ہاں بیٹا افسوس ہے کہ میں نے تجھے بد دعا دی۔ وہ اپنی ماں سے کہنے لگا ماں اب تو تم مجھ سے ناراض نہیں ہونا۔ ماں نے کہا نہیں بیٹا تو جیتا رہے، تیری جدائی تو اب ہمیں برداشت ہی نہیں ہے، بس تیرے سر پر اب صحرا سجا دیکھنے کی تمنا ہے، تیرے بچوں کو دیکھوں، پھر مر جاؤں تو کوئی غم نہ ہوگا۔ وہ بولا نہیں ماں، اللہ آپ کو اور ابا کو سلامت رکھے، میری عمر بھی تمہیں لگ جائے۔ ماں بولی کیسی باتیں کرتا ہے، بیکار کی، تو جوان ہے، تجھے جینا ہے، تجھے زندگی کی خوبصورتی دیکھنی ہے، اللہ تعالیٰ تجھے لمبی زندگی دے۔ وہ خوش ہو گیا، اس نے کہا اچھا میں آتا ہوں۔ اس کے بعد وہ اللہ والے کے پاس آیا اور ان کے ساتھ بیٹھ کر کچھ باتیں کیں، راز کی باتیں، اور ان کی دعائیں لے کر گھر آ گیا۔ اس کے ہاتھ میں سیب تھے۔ ماں نے کہا کہ تیرے سیب تو بہت ہی عمدہ اور لذیذ ہوتے ہیں، تو نہیں جانتا تیرا باپ بھی تجھے بہت دعائیں دے رہا تھا کہ سیب کھا کر تو ایسا لگتا ہے کہ اندر تک سکون اتر گیا، توانائی آ گئی، طاقت آ گئی ہو۔ اس نے کہا تو ماں ابھی کھاؤ۔ ماں نے کہا کبھی تم کو ہمارے ساتھ سیب کھاتے نہیں دیکھا، اچھا میں تمہیں ابھی کاٹ کر دیتی ہوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے ماں جیسے تمہاری مرضی۔ ماں نے سیب کاٹ کر اس کے سامنے رکھ دیے۔ اس نے جیسے ہی سیب کو اپنے منہ میں ڈالا، سیب اس کے حلق میں اٹکا، اس کی سانس رکی اور اسی وقت اس کی موت ہو گئی۔ اپنے بیٹے کو تڑپتی ہوئی حالت میں دیکھا تو وہ دعا کر رہی تھی اے اللہ، اے رب کریم، میرے بیٹے کو زندگی دے دے، اللہ پاک مجھے اس سے دور نہ کرنا، یہ میرے بڑھاپے کا واحد سہارا ہے، تو اتنا اچھا بیٹا دے کر مجھ سے چھیننا نہیں، میں مر جاؤں گی، یہ میرے دل کا سکون ہے۔ لیکن اس کی دعا قبول نہ ہوئی، بیٹا اس کی آنکھوں کے سامنے زندگی ہار گیا۔ اب وہی ماں تڑپ تڑپ کر رو رہی تھی کہ میرا جوان بیٹا بچھڑ گیا۔
اس کا شوہر گھر پہ آیا تو وہ دھاڑے مار مار کر رونے لگا۔ جوانی میں ہمارا بیٹا ہم سے بچھڑ گیا۔ باپ بھی اپنی ہوش میں نہ تھا۔ اب وہ غم سنا رہے تھے، بیٹے کی جدائی کو سہ نہیں پا رہے تھے، چیخ چیخ کر پورے گھر کو سر پر اٹھا لیا تھا۔ جوان بیٹے کی موت ایک ماں باپ کیسے برداشت کر سکتے ہیں؟ اسی وقت دروازے پر دستک ہوئی۔ باپ نے دروازہ کھولا تو وہی اللہ والے تھے، وہی کھڑے ہوئے تھے۔ ان کے ہاتھ میں سیب کا ٹوکرا تھا۔ اللہ والے کو جب اس عورت کے سامنے لایا گیا تو وہ ان کو دیکھ کر پیچھے ہٹی اور اس نے کہا، آپ وہی ہیں نا جن سے میں نے اپنے بیٹے کی دعا کروائی تھی، جن سے میں نے ضد کر کے اپنے بیٹے کے لیے دعا کروائی تھی؟ میں لٹ گئی، میرا سب کچھ چھن گیا، میرا تو جوان جہان بیٹا میری آنکھوں کے سامنے چلا گیا۔ اللہ والے نے کہا، اب کیوں روتی ہو، کیوں تڑپتی ہو؟ یہ تمہاری دعا ہی کا تو اثر ہے جو تم نے اپنے بچے کے لیے مانگی تھی۔ جب تو بچہ پیدا نہیں کر سکتی تھی اس وقت تو نے مجھ سے دعا کروا لی۔ اللہ نے تیرے حق میں اولاد نہیں لکھی تھی، لیکن تو نے دعا کروا کر اولاد مانگ ہی لی۔ میں تجھے منع کرتا رہا کہ مت مانگ، آگے جا کر بہت پچھتائے گی، پر ایسا نہ ہوا۔ اب ان آنسوؤں کو بہانے کا کوئی فائدہ نہیں، اب یہ آنسو تمہارے لیے بیکار ہیں۔ اگر کر سکتی ہو کچھ تو اپنے بیٹے کی مغفرت کے لیے دعا کرنا۔ اس کے بعد اس کے بیٹے کے جنازے کو دفنایا گیا۔ اللہ والے وہاں سے اپنے اسی مقام پر آ چکے تھے۔ 2-3 دن بعد وہ ضعیفہ عورت چلتی ہوئی اس اللہ والے کے اسی ٹھکانے پر آئی۔ اس نے کہا کہ آپ میرے لیے دعا کریں، مجھے کسی پل چین و قرار نہیں آ رہا، اپنے بیٹے کو ملنا چاہتی ہوں۔ اللہ والے نے کہا، تو اس کو کس حال میں دیکھنا چاہتی ہے؟ ایک ماں ہوں، اچھے ہی حال میں دیکھنا چاہتی ہوں۔ تو جب تمہاری اولاد تمہارے ساتھ اچھا نہیں کر رہی تھی، جب اللہ نے تجھے امتحان میں ڈالا ہوا تھا، اس وقت اس کو بد دعا کیوں دی؟ اس وقت اس کے لیے برے الفاظ کیوں نکالے؟ اگر والدین کو اولاد تنگ کرے، زبان چلائے، گستاخی کرے تو اولاد کو بد دعا تو نہ دو۔ تم نہیں جانتی ماں باپ کی بد دعا فوراً لگ جاتی ہے، جس طرح دعا لگتی ہے اسی طرح ماں باپ کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ بھی بچے کی زندگی میں رکاوٹ بن جاتے ہیں، اس کی زندگی کو خراب کرتے ہیں۔ اس لیے کہا گیا ہے کہ اپنی اولاد کو، اپنے مال کو برباد نہ کرو اپنی بد دعاؤں سے، ان کو کوسو نہیں۔ تم نے اپنے بیٹے کو دن رات کوسا، اس کو بد دعائیں دیں، ہاتھ اٹھا اٹھا کر، کیونکہ وہ تمہارے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا تھا۔ کیا کوئی اچھا ہوگا تبھی ہم اس کو دعا دیں گے؟ کیا وہ ہمارے لیے آزمائش نہیں ہے؟ اللہ پاک نے یہ امانت دی ہے، ہم اسی کے ہیں، ہم کسی اور کے نہیں ہو سکتے، ہمیں اسے جواب دینا ہے، ہم اس کے پیدا کردہ ہیں۔ والدین ذریعہ ہیں اولاد کو دنیا میں لانے کا۔ اللہ تعالیٰ نے اولاد کیوں دی ہے؟ تاکہ ہم اس کی اچھی سے تربیت کریں، اس کو اللہ اور اس کے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں بتائیں، اور اگر وہ بچہ نہیں مانتا ہے تو اس کے لیے دعائے خیر کریں، بھلائی کی دعا کریں۔ جب اسے دعا لگے وہ صحیح ہو جائے گا، پھر تمہارے لیے صدقہ جاریہ بنے گا۔ پھر تم نے کیا کیا؟ ہاتھ اٹھا اٹھا کر اس کو اتنا بولا، اب کیوں روتی ہو بی بی؟ میں کیا کروں؟ مجھے بہت بڑا صدمہ ہے اس بات کا کہ میں نے اپنے بیٹے کو کھو دیا اپنے ہاتھوں سے، اور میری ہی وجہ سے میرا بیٹا مجھ سے دور چلا گیا۔ اب آپ مجھے اس کا دیدار کروا سکتے ہیں؟ وہ پھر سے ضد کرنے لگی۔ اللہ والے نے کہا، ایک تو تم ضد بہت کرتی ہو، تمہاری ضد کی وجہ سے تمہارا بیٹا تمہارے ہاتھوں سے نکل گیا۔ لیکن ماں کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر انہوں نے کہا، تمہاری ملاقات کرواتا ہوں۔ پھر آپ نے اپنی آنکھیں بند کر کے ذکر کرنا شروع کر دیا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد اس عورت کی آنکھیں بند ہوئیں۔ اس نے دیکھا کہ اس کا بیٹا بہت خوبصورت لباس میں جنت میں کھڑا ہے، مسکرا رہا ہے۔ مسکرا کر اس سے ملا کہ ماں اپنے دل کو آرام دو، میں بہت اچھی جگہ ہوں، مجھے یہاں پر سب کچھ ملا ہے کیونکہ میں تم کو راضی کر کے آیا ہوں اور میں نے تمہاری دعائیں لی ہیں۔ تم بھی اللہ کو راضی کر لو۔ اللہ پاک کو منانا کوئی مشکل کام نہیں، اس لیے اب تم بھی اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ کی یاد میں گزارو۔
اور جب تم میرے پاس آؤ گی تو میں تمہارے استقبال کے لیے جنت کے دروازے پر کھڑا ہوں گا۔ سبحان اللہ۔ اللہ والے نے کہا، دیکھ لیا کیا مقام ملا ہے تمہارے بیٹے کو۔ ماں کے دل کو بھی سکون ملا تھا۔ وہ گھر آ کر اپنے بچے کے لیے مغفرت کی دعا کرنے لگی۔ انسان کو ہمیشہ سب کے لیے اچھا سوچنا چاہیے، اچھے الفاظ نکالنے چاہیے، کبھی کسی کو بد دعا نہیں دینی چاہیے۔ ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی اپنے دشمنوں کے لیے بھی بد دعا نہ کی تھی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں بری بات کہنے سے بچائے اور نیکی کی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔